بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب آخری بات کر کے بس میں بیان ختم کرتا ہوں کہ کیا ٹھیک ہے اس جنت کے مقابلے میں تو اس دنیا کی 2 ٹکے کی ویلیو نہیں ہے، تو کیا کریں؟ چھوڑ دیں؟ ہے بھائی، آخری سوال یہاں آتا ہے نا، کیا کریں بھائی؟ رکشے کو بھی جلا دیں، دال چاول کھائیں، بریانیاں چھوڑ دیں، نہاری میں نیمبو نچوڑنا چھوڑ دیں؟ کیا کریں بھائی؟ پھر سوال پیدا ہوتا ہے نا، اور باتیں تو 4 شادیوں کی کر رہے ہو، ایک بیوی میں بھی وفا نہیں ہوتی، تو کیا کرے؟ سوال پیدا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو بھائی دنیا رکھنے سے اللہ نے منع نہیں کیا، 2 کام کرو، ایک حرام کی طرف مت جاؤ۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کس کی طرف مت جاؤ؟ کیونکہ اللہ کیا کہتے ہیں کہ جب دنیا اور آخرت کا مقابلہ ہوگا نا، تو اس میں جس نے دنیا کو ترجیح دے دی وہ تباہ و برباد ہو گیا۔ مقابلہ کیسے ہوتا ہے؟ مثال سے بات سمجھاتا ہوں۔ فرض کرو آپ کی 2 بیویاں ہیں، آپ دونوں سے وعدہ کرتے ہو مجھے تم سے، یہی کہنا پڑتا ہے انسان کو، مجھے تم سے بہت زیادہ محبت، ادھر جاتے ہو اس کے گھر میں، مجھے تم سے بہت زیادہ محبت۔ دونوں نے ایک دن امتحان کی ٹھان لی کہ یار یہ دونوں سے بڑی بڑی محبت کی دعوت کرتا ہے، آج ہم دونوں نے اس کی دعوت کرنی ہے، دیکھتے ہیں کس کی دعوت میں آتا ہے۔ تو جمعے والے دن ایک نے کہا ٹھیک دوپہر 12 بجے آپ نے میرے یہاں کھانا کھانا ہے، نہیں کھایا تو میں ہمیشہ کے لیے ناراض ہو جاؤں گی۔ دوسری نے کہا کہ آج جمعہ ہے، 12 بجے آپ نے میرے یہاں کھانا کھانا ہے، اگر آپ نے نہیں کھایا تو میں ہمیشہ کے لیے آپ سے ناراض۔ آپ ٹینشن میں آؤ کیونکہ محبت تو آپ کو دونوں سے ہے۔ آپ کہو گے بھائی بیگم تم ایسا کرو جمعے کو ڈنر رکھ لو۔ اب دونوں نے پہلے سے نا طے کیا ہوا ہے کہ اس کو دیکھنا ہے کہ ہم دونوں کو الو بنا رہا ہے، تو پتہ چلے کہ اس کو مقابلہ ہوگا تو پتہ چلے گا نا۔ بڑی کوشش کی، انہوں نے کہا نہیں بھائی 12 بجے ہی۔ اب آپ جس کو ناراض کر کے جس کو ترجیح دو گے، اٹ مینز اس کا مطلب ہے آپ کے دل میں اس سے محبت اس کی نسبت تھوڑی سی زیادہ ہے۔ کیا خیال ہے بھائی؟ جب 2 آپشن آئیں گے تو کیا ہوگا؟ تو بھائی ایک طرف دنیا ہے وہ بھی ہمیں اچھی لگتی ہے، ایک طرف جنت ہے وہ بھی ہمیں اچھی لگتی ہے۔ تو اب بعض چیزیں ایسی ہیں کہ دنیا کی اس نعمت کو حاصل کرو گے، جنت آپ سے روٹھتی نہیں ہے، تو کھاؤ وہ دنیا۔ صبح آپ کے پاس اگر پیسے ہیں 2 کے بجائے 4 پراٹھے کھا لو، تو اس سے اللہ ناراض ہوتا ہے؟ ابے کسی کے پراٹھوں سے اللہ ناراض ہوگا؟ نہاری مغز کھانے سے اللہ ناراض ہوگا؟ اللہ کہتے کھاؤ بھائی۔ قل ہی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا، اصل میں تو میں نے مسلمانوں کے لیے پیدا کیے ہیں، یہ کافر تو اللہ کا نافرمان ہے، وہ بھی فائدہ اٹھا رہا ہے، یہ تو آزمائش ہے اللہ کی، یہ تو نعمت ہے، کھاؤ بھائی۔ اے اللہ یہ سواریاں لینڈ کروزر، اللہ کہتے ہیں بھائی اگر تیرے پاس پیسے ہیں تو لینڈ کروزر سے بھی اوپر کی چیز میں گھوم لے۔ کیوں؟ والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ، ان سواریوں میں تمہارے لیے سواری بھی ہے اور زینت بھی ہے۔ یہ تو خود قرآن بیان کرتا ہے، جب گاڑی میں جائے گا تو زینت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ہاں تکبر نہیں کرنا، دوسرے کو گھٹیا اور حقیر مت سمجھنا، یہ تو زینت ہے۔ صحابی نے آئے عرض کیا یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں میرا لباس اچھا ہو، میرے جوتے اچھے ہوں، اچھا لگوں میں۔ نبی نے فرمایا تھا نا کہ جس کے دل میں ذرا سا تکبر ہوا اللہ اس کو جہنم کی آگ میں ڈالے گا۔ صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ میں تو چاہتا ہوں میرے کپڑے اچھے ہوں، میرے جوتے اچھے ہوں، تو کیا مجھے بھی جہنم میں ڈالیں گے اللہ؟ آپ نے فرمایا نہیں نہیں، اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ خود بھی جمیل ہے، جمال اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ تکبر یہ ہے کہ دوسرے کو حقیر سمجھو اور حق بات کا انکار کر دو، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کی وجہ سے۔ کوئی چھوٹا آپ کو بات سمجھا رہا ہے، بیوی سمجھا رہی ہے، کہہ رہا تو کون ہوتی مجھے سمجھانے والی، حالانکہ وہ بات صحیح کہہ رہی ہے، وہ تو یہ تکبر ہے کہ نہیں ہے؟ کوئی رکشے والا آپ کو کہتا ہے کہ بھائی آپ لینڈ کروزر میں آ رہے ہو، دیکھو یہ آپ غلط اوورٹیک کر رہے ہو، آپ ایسے تکبر سے، ابے تیری اوقات کیا ہے، تو رکشہ چلا رہا ہے، تو ہمارے سمجھا رہا ہے؟ یہ کیا ہے؟ تکبر۔ آپ نے غریب کو حقیر سمجھنا شروع کر دیا، یہ حرام ہے، پیسہ رکھنا حرام نہیں ہے، تو کھاؤ بھائی۔ یہ تو وہ جو نہیں کھا رہے وہ بیوقوف ہیں، نہ ادھر ملے گا نہ ادھر ملے گا ان کو، اس خوش فہمی میں رہیں گے نا۔ حلال کھاؤ حرام کی طرف، کیونکہ جب آپ حلال کھاتے ہو تو آخرت اس سے چھوٹتی نہیں ہے۔ آخرت ایک سوکن ہے دنیا کی، وہ اس سے ناراض نہیں ہوتی۔ کچھ کام ایسے ہیں کہ پھر ایک چیز آپشنل ہے، آخرت کی طرف جاتے ہو دنیا چھوٹتی ہے، دنیا کی طرف جاتے ہو آخرت چھوٹتی ہے۔ ایسے موقع دن میں کئی بار آئیں گے۔ کوئی لڑکی زنا کی دعوت دے رہی ہے،
اب آپ اس دنیا کی خواہش پوری کرتے ہو, آخرت کیا ہو رہی ہے؟ چھوٹ رہی ہے. آگ ہے جس میں جلنا پڑے گا. یہاں آپ نے اپنی خواہش کو قربان کرنا ہے اور جنت کو ترجیح دینی ہے. دکان پہ رش ہے کسٹمر کا, ادھر اقامت ہو رہی ہے, حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ قد قامت الصلاۃ, نماز کھڑی ہے. آپ کہہ رہے ہو یار اتنے کسٹمر ہیں یار, ابھی شٹر گرا کے گیا تو میرا تو کاروبار کا بیڑا غرق. نماز پڑھ کے آؤں گا تو مولوی صاحب پیسے دینے کے بجائے ہو سکتا ہے اور نل کا ٹوٹا ہوا اس کا چندہ نہ مانگ لیں, وہاں پہ کہیں گے اپنے ابا کے سالے ثواب کے لیے 2 پنکھے لگا دے. اب یہاں دنیا اور آخرت میں کیا ہو رہا ہے؟ ٹکراؤ. تو قرآن کہتا ہے جو ایسے موقع پہ دنیا کو قربان کر کے آخرت کو ترجیح دے گا فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى, ان لوگوں کا ٹھکانہ جنت ہے. دنیا چھڑواتے نہیں ہیں اللہ ہم سے. اگر ہم دنیا چھوڑ دیں پھر تو کافر اور زیادہ پاورفل ہو جائے گا نا, ہمیں تو غلام بنا لے گا. تو ہم نے تو بھائی ترقی بھی کرنی ہے, سائنس میں ٹیکنالوجی میں پڑھنا بھی ہے, بڑا آدمی بھی بننا ہے, رکشے بھی چلانے ہیں, ٹیکسیاں بھی چلانی ہے, کاروبار بھی کرنا ہے, سارے کام زندہ رکھنے ہیں, صحت بھی بنانی ہے, سارے کام کرنے ہیں. وہ کام نہیں کرنا جس سے ہم سے جنت چھوٹ جائے. سونا بھی ہے, فجر میں نہیں سونا, وہ اٹھنا ہے. پھر سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو یہ ہے اگر اس طرز پہ زندگی گزاری تو میرے بھائی پھر آپ کو آخرت ملے گی. اور اللہ تعالی کی نظر میں جب آخرت اور دنیا کا ٹکراؤ ہوتا ہے تو اس ٹکراؤ میں اس دنیا کی 2 ٹکے کی حیثیت نہیں ہے. بے وقوف لوگ اس دنیا کو ترجیح دے کے آخرت کا نقصان